السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایسے عمل کا استعمال اس دشمن پر کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہو، جس کو کہتے ہیں کہ اس نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ دشمن بھی کئی طریقے سے پریشان کرتے ہیں، جیسے کبھی کبھار کوئی دشمن ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کسی سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ باز نہیں آتا ہے اور اس کو چڑھا بڑھا کر کے ادھر ادھر بہکا پھسلا کر کے خراب کرتا ہے، یا کسی اور سے لڑاتا ہے، دوری پیدا کرتا ہے، یا کام دھندے سے اس کو دور کرتا ہے۔ یا کچھ عورتیں ایسے ہوتی ہیں جو کسی دوسرے عورت کے شوہر کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس عورت اور مرد کا گھر تباہ ہونے کا ڈر اور خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھار آپس میں کوئی ایسا ہمارا دشمن ہوتا ہے جو بہت زیادہ قابل ہوتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ یا اس طریقے کے بھی دشمن ہوتے ہیں جو بہت زیادہ طرح طرح سے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مکان دکان قبضہ کرتے ہیں، کسی کا پیسہ قرض اور ادھار کے نام پہ لے کر کے واپس نہیں دیتے ہیں۔ یا کوئی بہت زیادہ جادو ٹونا کرا کے کسی کا گھر تباہ و برباد کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو ایسے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے اس طریقے کا عمل کیا جاتا ہے تاکہ اس کا دماغ ہی مفلوج ہو جائے اور اس کی عقل باطل ہو جائے، تاکہ وہ کسی کام کا نہ رہے۔ تو دوستوں، جب کبھی ایسا کچھ ہو تو ایسے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تعویذ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی تعویذ کا آپ کو استعمال کرنا ہے۔ طریقہ اس کا بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ عملیات کے دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جب آپ کو ارادہ ہو تو آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے حصار لگائیں اور خوشبویات بخورات جیسے اگربتی، عطر وغیرہ یہ سب چیزیں ضرور وقت پہ سلگائیں، اور سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے اس تعویذ کو لکھیں۔ جس طریقے سے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سیم ٹو سیم دیکھ کر کے ویسا ہی آپ کو بنا لینا ہے، اور اس کے بعد نیچے دشمن کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر کے پورا مقصد لکھیں کہ فلاں شخص کا دماغ جو ہے مفلوج ہو جائے اور اس کی عقل باطل ہو جائے۔ پھر اس تعویذ کو کسی راستے پر لے جا کر کے دفن کر دیں، یا کہیں پہ کیچڑ ہو تو اس کیچڑ میں ڈال دیں۔ اس طریقے سے دشمن کچھ ہی دن میں پاگل ہو جائے گا، لیکن اس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ اثر پیدا کرنا ہو تو آپ اس تعویذ کو لکھ کر کے کسی جانور کے سر میں رکھیں، اور جانور کے سر میں رکھنے کے بعد اس سر کے اوپر دارو یعنی شراب گرائیں، اور اس کے بعد اس سر کو کسی لال کپڑے میں یا کالے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر کے لے جا کر کے راستے میں یا کہیں کیچڑ میں دفن کریں۔ اور ہاں، اس تعویذ کو راستے یا کیچڑ کے علاوہ آپ قبرستان میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ دفن کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اثر اس کا ظاہر ہوگا، اور 2-3 دن جاتے جاتے آپ کا دشمن پوری طریقے سے پاگل ہو جائے گا۔ اور دوستوں، ایک ضروری بات آپ کو بتا دیں کہ اکثر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ ہم ناپاکی کے دنوں میں کیسے کریں، کیا کریں، کون سا وظیفہ پڑھیں، کون سا نہ پڑھیں۔ تو بھائی، یہ ضروری چیز ہے، کسی کسی کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ناپاک رہنا پسند نہیں کریں گے، آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ناپاکی ہو ہی جاتی ہے کبھی کبھار، کسی موقع کی وجہ سے ہم نہا نہیں پاتے، یا کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر عورت اس لائن میں ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا دقت کی بات ہے۔ دقت کی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہر مہینے میں MC ضرور آتا ہے، تو MC کے دنوں میں وہ کیا کریں گی؟ ہر حال میں وہ ناپاک ہی تو رہیں گی۔ تو ایسے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ صرف قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن تمام قسم کی دعاؤں اور ذکر کی اور وظیفے کی اجازت ہوتی ہے۔
क्योंकि नापाकी में कुरान की तिलावत अगर करोगे तो उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वजीफ़ा दुआएं वगैरह आपको पढ़ने की इजाज़त है। और अमलियात में आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको हर हाल में पढ़ना ही है, उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको करना ही करना है, नागा नहीं करना है। क्योंकि नागा करने में आपको नुकसान का खदशा है, आपके ऊपर हमला होने का भी डर है, इसलिए आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। बस ये याद रखें कि अगर कुरान की तिलावत आप सवाब की उम्मीद से कर रहे हैं तो आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।